اس سے ایک دو روز بعد سالار بدیل بن تحفہ 300 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچ گیا۔ وہاں کے امیر محمد بن ہارون نے 3000 سواروں کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ سالار بدیل نے صرف ایک رات مکران میں قیام کیا اور نماز فجر کے فوراً بعد دیبل کی طرف کوچ کیا۔ مورخوں کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ جہازوں کے مسافروں کو کہاں رکھا گیا ہے۔ سالار بدیل بن تحفہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مکران کے امیر محمد بن ہارون کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حجاج ابن یوسف کا حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا جائے۔ یہ سندھ کی واحد بندرگاہ تھی۔ بندرگاہ ہاتھ آ جانے سے سمندر کے راستے کمک اور رسد بھیجنے میں آسانی ہو جاتی۔ اس حکم کے تحت سالار بدیل نے دیبل کا رخ کیا تھا۔ راجہ داہر نے خلافت کے باغی اور جلا وطن عربوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کے بھیس میں اپنی فوج کے آدمی اور ان کے بیوی بچے مکران بھیج دیے تھے۔ ان میں سے کسی نے سالار بدیل کی فوج کو دیبل کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ ایک تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہوا اور اونٹنی کو دیبل کی سمت دوڑا دیا۔ دیبل والے بے خبر تھے۔ شتر سوار مسلمانوں کی فوج سے ایک روز پہلے ہی دیبل پہنچ گیا اور اس نے دیبل کے حاکم کو بتایا کہ عربوں کی فوج آ رہی ہے اور اس نے فوج کی تعداد بھی بتا دی۔ دیبل کے لوگوں سرکاری ہرکارے سارے شہر میں اعلان کرنے لگے، عرب کے مسلمانوں کو ایک بار پھر موت ادھر لا رہی ہے، ہوشیار، خبردار، جوان آدمی تیار اور ہتھیار بند ہو کر شہر میں رہیں، اپنی فوج باہر جا کر لڑے گی، دیول مندر کی آن پر مر مٹنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ دیبل میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا جس کا نام دیول تھا، اسی پر اس شہر کا نام پڑا۔ مندر کا نام تو دیول تھا لیکن شہر کا نام دیول سے بگڑ کر دیبل ہو گیا۔ دیبل کے ہندو حاکم نے اسی شتر سوار سے کہا کہ وہ اروڑ چلا جائے اور راجہ داہر کو عرب فوج کی آمد کی اطلاع دے۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے نکالا اور دیبل سے تھوڑی دور آگے لے گیا۔ وہ علاقہ اونچا نیچا تھا، چٹانیں بھی تھیں۔ اس نے فوج کو چٹانوں کے پیچھے اور کچھ نفری کو نشیبی جگہوں پر بٹھا دیا۔ یہ انداز گھات کا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ گھات بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ سندھیوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ وہ پہلے ایک مسلمان سالار کو شکست دے چکے تھے اور وہ سالار ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو چکا تھا۔ پھر جس طرح مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچی تھی اور جس انداز سے یہ فوج پسپا ہوئی تھی، اس سے بھی سندھیوں کے دل بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ ان سندھی ہندوؤں کے کمانڈر نے انہیں یہی جنگ یاد دلائی اور ان کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا تھا۔ سالار بدیل بن تحفہ اپنی فوج کے ساتھ بظاہر بے خبر چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے عربوں کے فن و حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق اپنے کچھ آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان میں سے 2 آدمی واپس آئے اور انہوں نے سالار بدیل کو بتایا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے۔ ان دونوں نے جو دیکھا وہ تفصیل سے سنا دیا۔ سالار بدیل بن تحفہ تجربہ کار جنگجو تھا۔ وہ جان گیا کہ دشمن کی اس پیش قدمی کی اطلاع قبل از وقت ان کو مل چکی ہے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 حصوں کو اس راستے سے ہٹا دیا جو دیبل کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک حصے کو راستے سے دور ہٹ کر دائیں طرف سے آگے بڑھنے کو کہا اور دوسرے حصے کو راستے سے کچھ دور پیش قدمی جاری رکھنے کو کہا۔ تیسرے حصے کو اس نے اپنے زیر کمان رکھا اور سیدھا اسی راستے پر چلتا آیا جو دیبل کو جاتا تھا اور جو اس علاقے میں سے گزر رہا تھا جہاں ہندو فوج گھات لگا کر بیٹھی تھی۔ بدیل نے راستے سے ہٹ کر آگے بڑھنے والے حصوں کے کمانڈروں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ آگے دشمن گھات میں ہے۔ ان دونوں حصوں کو اس نے پوری ہدایات دے دی تھی۔ دشمن گھات میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے۔ دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سالار بدیل کے دستوں پر رہی۔ ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہر اول دستہ ہی سمجھتے رہے۔ سالار بدیل نے اپنی رفتار بہت سست کر لی، اپنے دونوں بازوؤں کو گھات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے دیا۔ آخر دونوں حصے اس علاقے کے باہر پہنچ گئے جہاں دشمن کی فوج سالار بدیل کے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھی تھی۔ دونوں حصوں نے ان دونوں کی طرف دیبل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ان دونوں حصوں کی صورت ایسے تھی جیسے سالار بدیل نے دشمن کو اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا ہو۔ گھات میں بیٹھا ہوا دشمن خود گھات میں آ گیا۔ ہندو اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ سالار بدیل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے دونوں بازوؤں نے دشمن کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس نے بڑا ہی تیز حملہ کر دیا۔ ہندو فوج جو پہلے سے ہی بے خبری میں دبوچ لی گئی تھی، سالار بدیل کے حملے سے بالکل ہی اکھڑ گئی۔ ہندوؤں نے مقابلہ تو کیا لیکن وہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ سے زندہ نکل جانے کے لیے کر رہے تھے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ زیادہ تر نقصان دیبل کی فوج کا ہو رہا تھا۔ اگر سورج غروب نہ ہو جاتا تو دشمن کی آدھی فوج وہیں ماری جاتی۔
جوں جوں شام گہری ہوتی گئی دشمن کے سپاہی لڑائی سے غائب ہوتے گئے، آخر تاریکی نے لڑائی کو ختم کر دیا۔ سالار بدیل کی فوج کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسی وقت دیبل کی طرف پیش قدمی کے قابل نہ رہی تھی، کیونکہ سپاہی مکران سے آ رہے تھے اور اسی حالت میں انہیں لڑنا پڑا تھا۔ شام تک وہ تھک کر چور ہو گیا اور وہیں پڑاؤ کیا گیا۔ صبح سالار بدیل بن طوفہ نے فوج کو دیبل کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ دشمن کے سپاہیوں کی لاشیں جنگ کے میدان میں بکھری پڑی تھیں، انہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ ان لاشوں کو رات بھر لومڑیاں بھیڑیاں وغیرہ کھاتے رہے اور صبح گدھوں کے ہول اتر رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک طرف سے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آنے لگے۔ سالاروں اور سپاہیوں کے لیے یہ گرد کوئی عجیب چیز نہیں تھی، یہ فوج آ رہی تھی اور یہ فوج سندھ کی ہی تھی۔ سالار بدیل نے اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ گرد آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی، جب زیادہ قریب آئی تو اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے۔ یہ راجہ داہر کی فوج تھی جو اس نے دیبل کی فوج کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ مورخوں کے مطابق اس فوج کی تعداد 4000 تھی۔ یہ گھوڑ سوار اور شتر سوار دستے تھے، آگے آگے 4 ہاتھی تھے۔ ایک ہاتھی پر راجہ داہر کا بیٹا حبیسہ سوار تھا۔ اس فوج کی کمان حبسیہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج اروڑ سے اس وقت چلی تھی جب دیبل سے اروڑ اطلاع پہنچی تھی کہ عرب کی فوج دیبل کی طرف آ رہی ہے۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کر دیا۔ اس فوج کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ دیبل کی فوج ان کے آنے سے پہلے ہی شکست کھا کر بھاگ چکی ہے۔ سالار بدیل نے اپنی پیش قدمی روک لی اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھیلا دیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 3000 سے کچھ کم ہو گئی تھی۔ پہلے روز کی لڑائی میں کئی سپاہی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دشمن کو یہ برتری حاصل تھی کہ ان کی تمام تر فوج گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھی اور ان کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ یہ صرف 4000 ہی تھے لیکن بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے۔ سالار بدیل نے دشمن کے حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا۔ وہ اپنے پہلوؤں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا۔ ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا، مسلمانوں کے پہلوؤں میں جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن داہر کا بیٹا حبسیہ چابک دستی اور مہارت سے اپنے دستوں کو لڑا رہا تھا۔ سالار بدیل نے اپنے دستوں کو بڑی خوبی اور جاں بازی سے بھی لڑایا۔ یہ ایک خون ریز مارکا تھا۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں۔ حبسیہ ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ دن کے پچھلے پہر لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ سالار بدیل اسی ارادے سے آگے بڑھا کہ حبسیہ کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے۔ سالار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ حبسیہ کے ہاتھی تک پہنچ بھی گیا۔ سالار بدیل ہاتھی کی سونڈ کاٹنے کے لیے آگے ہوتا تو ہاتھی کے ہودے سے برچیاں آتیں۔ ایک بار یوں ہوا کہ سالار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا۔ پیچھے سے کسی مسلمان کی برچی ہاتھی کو لگی۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگاڑا۔ سالار بدیل جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا۔ ہاتھی کی چنگاڑ پر سالار بدیل کا گھوڑا بدک گیا۔ بدکا بھی ایسا کہ سالار بدیل گھوڑے سے گر پڑا۔ اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا، اور سپاہیوں نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے سالار بدیل کو گھیر لیا اور اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اسے پکڑ لیا اور اسے جنگی قیدی رکھا جانے کی بات کی جانے لگی۔ چھوڑ دو اسے، راجہ داہر کے بیٹے حبسیہ نے کہا۔ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ سالار بدیل کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کے ہودے سے حبسیہ کی برچی آئی جو سالار بدیل کی گردن سے ذرا نیچے سینے میں اتر گئی۔ بدیل گرا اور وہیں شہید ہو گیا۔ یہ مارکا شام تک لڑا گیا، مگر مسلمان مرکزی کمان ختم ہونے کی وجہ سے اکھڑ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی ہوا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلا کرتا ہے۔ مسلمان کٹنے اور بھاگنے لگے اور اندھیرا گہرا ہونے تک جو نکل سکے وہ نکل گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے حبسیہ نے ان کا تعاقب نہ کیا، ورنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے اور ان کی باقی زندگیاں ہندوؤں کی غلامی میں گزر جاتی۔ حجاج ابن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا سر مزید جھک گیا، اور جیسے برچی اس کے سالار بدیل بن طوفہ کے سینے میں اتری تھی وہ حجاج کے سینے سے بھی پار ہو گئی۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ بدیل بن طوفہ ایسا بزدل تو نہ تھا۔ حجاج نے غصے سے کہا، دشمن کی ایک فوج کو شکست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا؟ اے امیر عراق! ان 3 عہدیداروں میں سے جو دیبل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے، ایک نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ابن طوفہ کی شجاعت اور شہادت کو قبول فرمائے۔ وہ بزدل نہیں تھا، وہ تو دشمن کے قلب میں چلا گیا تھا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کا سالار توڑ دیا تھا۔ اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو دشمن سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا اور اوپر آتی برچھیوں سے جس طرح اس نے اپنے آپ کو بچایا میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ابن طوفہ ڈرپوک نہیں تھا۔ کیا تو نے اس کا ساتھ نہیں دیا؟
حجاج نے کہا، ہاں امیر عراق۔ اس عہدیدار نے کہا، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے اس کا ساتھ دیا ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب اسے برچھی لگی تو میں اس سے ذرا ہی پیچھے تھا۔ اور تو بھاگ آیا؟ حجاج نے غصے سے کہا، اور تو اس کے ساتھ مرا نہیں؟ تو نے میرے شیر جیسے سالار کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ چچنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے وہیں غصے سے تلوار نکالی اور اس عہدیدار کا سر تن سے کاٹ دیا۔ یہ شخص بزدل نہ ہوتا تو اپنے سالار کے ساتھ جان دے دیتا، حجاج نے کہا، اور تلوار اپنے خادم کی طرف پھینک دی جو دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس دوسری شکست کی اطلاع بھی دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج فوراً دمشق پہنچے۔ اے امیر المومنین، حجاج نے پیغام کا جو دراصل حکم تھا تحریری جواب دیا۔ اگر آپ مجھے اس جواب طلبی کے لیے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری مرتبہ سندھ پر حملے کے لیے فوج کیوں بھیجی اور شکست کھائی اور اتنا زیادہ نقصان کیا، تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی حملے کی اجازت اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے کا جو مالی نقصان ہوگا اس سے دگنا خزانے میں جمع کراؤں گا۔ اب میں اسی وقت امیر المومنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ ہمارے لیے اب سندھ پر قبضہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کے غیرت کا بھی یہی تقاضا ہوگا اور وہ مجھے روکیں گے نہیں، اور مجھے اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ولید بن عبد الملک حجاج ابن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ حجاج ایک طاقت بن چکا تھا، اور حجاج کی فطرت میں جو قہر بھرا ہوا تھا اس سے خلیفہ ولید بن عبد الملک ہمیشہ خائف ہی رہتا تھا۔ اسی دوران ایک سالار عامر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا۔ یا حجاج، سالار عامر نے کہا، اگر آپ مجھے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجیں تو پہلی شکستوں کا انتقام بھی لوں گا، مال و اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کروں گا، اور سندھ کو آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ اگر تیرے دل میں کوئی اور لالچ نہیں، اور اگر تو صرف سالاری کی خواہش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبے کی تعریف کروں گا۔ حجاج نے اس سے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم ہی سر کرے گا۔ حجاج ابن یوسف کو سالار بدیل بن تحفہ سے بڑا پیار تھا۔ وہ بدیل کی شجاعت اور جارحانہ قیادت سے متاثر تھا۔ بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے مؤذن کو بلایا۔ اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے۔ حجاج نے مؤذن سے کہا، اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے۔ حجاج نے مؤذن سے کہا، اور تجھ پر ابر رحمت برسے۔ آج سے یوں کیا کر کہ ہر اذان کے بعد بدیل بن تحفہ کا نام اونچی آواز میں لیا کر، تاکہ میں اسے بھول نہ جاؤں اور اس کے خون کا بدلہ لینے تک اس کے لیے دعا کرتا رہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم امیر فارس تھا اور شیراز میں مقیم تھا۔ کچھ دن پہلے حجاج نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ رے کے علاقے میں جو قبائل سرکشی کر رہے ہیں وہ باتوں سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں، ان پر باقاعدہ حملہ کرو، اور ایسی سرکشی کا جواب فوج کشی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم اس مہم کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا اور اس کے پاس حجاج کا ایک اور قاصد پہنچ گیا۔ حجاج کا پیغام بالکل مختصر تھا۔ میرے بھائی کے بیٹے، پیغام میں لکھا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں نے تیری پرورش کی تھی۔ رے کی مہم کو ترک کر دو، شیراز میں ہی انتظار کرو، میں فوج بھیج رہا ہوں۔ سندھ پر حملہ کرنا ہے اور میں سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی ہدایات بعد میں دوں گا۔ سندھ پر ہمارے 2 لشکر ناکام ہو چکے ہیں، ان دونوں لشکروں کی ناکامی کی تفصیل قاصد سے سن لینا۔ حجاج کی تمام تر سرگرمیاں سندھ پر حملے کے لیے فوج تیار کرنے اور جنگی ساز و سامان اور رسد اکٹھی کرنے پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک جمعہ کے روز اس نے بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس خطبے کو لفظ بلفظ لکھا ہے۔ اے لوگو، حجاج نے خطبے میں کہا، اس حقیقت سے تم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ وقت بدلنے والا ہے اور وقت 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ یہ کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے خلاف رخ بدل لیتا ہے۔ وقت جب ہمارے حق میں ہو تو ہمیں سست اور بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے وقت اپنی فوج کو ترتیب دو، ان کی تربیت کرو، اور ایسی تربیت کرو کہ جب اچانک وقت پلٹا کھا کر ہمارا دشمن ہو جائے تو اس کے لائے ہوئے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ دل جمی سے ہو، مصائب کو شکست دی جا سکے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ذات باری کی نوازشوں کو یاد رکھو، اور اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر اور کھول دے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر بند کر دے گا۔
ہمیں اپنے سالار بدیل بن تحفہ کی یاد کو دل سے مٹانا نہیں چاہیے۔ میرے کانوں میں ابھی بھی اس کی پکار گونجتی ہے کہ حجاج انتقام، حجاج انتقام۔ میں ابن تحفہ کا پکار کا جواب دیتا رہوں گا، اور خدا کی قسم میں عراق کی ساری دولت ابن تحفہ کے خون کا بدلہ لینے پر صرف کر دوں گا، اور میرے قہر کا شعلہ انتقام لینے تک نہیں بجھے گا۔ اے لوگو، عرب کی آبرو ہی نہیں، اسلام کی آن تمہیں پکار رہی ہے۔ سندھ کے ایک ہندو راجہ نے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں للکار رہا ہے۔ دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ بہت دیر تک لبیک لبیک یا حجاج لبیک کے نعرے گونجتے اور گرجتے رہے۔ حجاج کا قاصد جب محمد بن قاسم کے پاس پہنچا تو محمد بن قاسم نے بڑی تیزی سے پیغام قاصد کے ہاتھ سے لے لیا اور پڑھا۔ اس کے چہرے کی تاثرات میں نمایاں تبدیلی آئی، اور اس نے جھٹکے سے پیغام ایک طرف رکھ دیا جیسے پھینک دیا ہو۔ میرا چچا اتنا بوڑھا تو نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، پھر اس کا دماغ سوچنے سے معذور کیوں ہو گیا ہے؟ کیا سندھ پر حملے کے لیے کوئی اور سالار نہیں تھا؟ کیا وہ بھول گیا ہے کہ میں سرکش قبائل کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر میں وہاں نہ گیا تو ان کی سرکشی بہت بڑھ جائے گی۔ کیا ابھی تک سندھ کے راجہ سے اپنے قیدی نہیں چھڑائے جا سکے؟ امیری شیراز، قاصد نے کہا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وہ سالار سندھ کی سرزمین پر اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ سالار؟ محمد بن قاسم نے چونک کر پوچھا، جلدی بتاؤ وہ کون تھے؟ پہلے سالار عبداللہ بن نبہان تھے اور وہ شہید ہو گئے، قاصد نے کہا، اور ہمارے لشکر نے شکست کھائی۔ پھر بدیل بن تحفہ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت ہماری شکست کا باعث بنی۔ سالار عامر بن عبداللہ نے آپ کے چچا ابن یوسف امیر بصرہ کو کہا تھا کہ اب انہیں سندھ پر حملے کا موقع دیا جائے، لیکن امیر بصرہ نے کہا کہ سندھ کا فاتح میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہی ہوگا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی وہ کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ قاصد کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ابن نبہان اور ابن تحفہ شکست کھانے والے سالار تو نہیں تھے؟ محمد بن قاسم نے رک کر قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، آگے بڑھنے والوں میں سے تھے، قاصد نے کہا۔ دونوں دشمن کے قلب میں چلے گئے تھے۔ قاصد کو سندھ پر دونوں حملوں کی جو تفصیلات معلوم تھیں اس نے محمد بن قاسم کو سنا دیں اور اسے بتایا کہ حجاج ابن یوسف کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اس کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے قاصد سے کہا، ہم پر سونا اور کھانا حرام ہو جانا چاہیے، ہم پر اپنی بیویاں حرام ہو جانی چاہیے۔ کچھ دیر آرام کر لے اور واپس چلا جا، اور میرے چچا سے کہنا کہ تیرے بھائی کا بیٹا تیرا عہد پورا کرے گا، اپنے قیدیوں کو میں ہی آزاد کراؤں گا۔ اگر اللہ مجھ پر راضی رہا تو سندھ کے سب سے اونچے مندر پر اسلام کا پرچم لہراؤں گا۔ قاصد کے جانے کے فوراً بعد محمد بن قاسم نے اپنے مشیروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ حجاج ابن یوسف کا کیا حکم آیا ہے۔ امیر محترم، ایک سالار نے کہا، حجاج کا یہ کہنا کہ رے پر فوج کشی روک دی جائے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ سندھ پر حملے کے لیے صرف آپ جا رہے ہیں، آپ یہاں سے اپنے محافظ دستے کے سوا کوئی نفری نہیں لے جا رہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی غیر حاضری میں ہم رے کی مہم جاری رکھیں۔ اگر ہم نے یہ مہم روک دی تو قبائل کی سرکشی بغاوت بن جائے گی۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن یہ سوچ لینا کہ حجاج سندھ میں 2 دفعہ شکست کے بعد تیسری شکست کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرے گا، وہ بخشے گا نہیں۔ آپ سب اسے جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کس جذباتی حالت میں سے گزر رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم باغیوں کے خلاف اس جنگی کارروائی کو ملتوی نہیں کریں گے، ایک سالار نے کہا، حجاج کے اوپر اللہ بھی ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، ہمیں حجاج کی نہیں اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ محمد بن قاسم کی اپنی جذباتی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ ان دونوں سالاروں کی باتیں دھیان سے سن ہی نہ رہا ہو۔ اس نے مکران اور سندھ کا نقشہ سامنے رکھا اور سالاروں کے ساتھ صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ حجاج ابن یوسف کی جذباتی حالت کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس پر تو دیوانگی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ حجاج ابن یوسف جو کسی کو غلط بات یا حرکت پر برہم ہوتا تو اس کی گردن اڑا دیتا، اور کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو قتل کرنا اس کا شغل ہو۔ تاریخوں سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ حجاج ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کیا کرتا تھا اور وہ انتہائی سخت سزا دیتا تھا۔ اس کی تلوار نے دشمن کا اتنا خون نہیں بہایا جتنا اس نے اپنی قوم کا بہا دیا تھا۔
وہ حجاج کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ ایک ہندو راجہ بے گناہ اور نہتے مسلمان بحری مسافروں کو لوٹ بھی لے اور قید میں بھی ڈال دے؟ اس صورتحال میں پتہ چلتا ہے کہ حجاج غلطی کرنے والوں کے لیے ہی ظالم نہیں تھا، بلکہ دشمن کے لیے بھی وہ آسمانی بجلی تھا۔ بصرہ کی راتیں بھی جیسے بیدار اور سرگرم رہنے لگی تھیں۔ حجاج بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ جو احکام دیتا ان پر فوری تعمیل بھی چاہتا تھا۔ شامی دستوں میں سے اس نے 6,000 پیادہ اور سوار خود جا کر منتخب کیے اور انہیں بصرہ میں جمع کر دیا۔ یہ دستے دن رات تیغ زنی کی، گھڑ سواری کی اور تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ سپاہی تھک کر چور ہو جاتے تھے، لیکن حجاج کا حکم تھا کہ تھکن سے کوئی گر پڑتا تو اسے درے مار کر اٹھاؤ۔ اس ٹریننگ کی نگرانی وہ خود بھی کرتا تھا، اور جب دیکھتا کہ سپاہیوں کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو انہیں اکٹھا کر کے کہتا تھا کہ اسلام اور عرب کی آبرو کے محافظ تم ہو، اور یہ سوچ لو کہ سندھ میں ایک ہندو راجہ نے جن عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈالا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں اور تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اور آج میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، ایک روز حجاج نے اپنے دستوں سے کہا کہ عرب کی ایک عورت نے جو اسلام کی بیٹی ہے مجھے پکارا ہے، اور میں نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے۔ کیا میں اکیلا قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہوں؟ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ میں تمہاری ماؤں بیٹیوں کو بھول جاؤں؟ نہیں، میں نہیں بھولوں گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ ہم جائیں گے۔ دستوں کے صفوں میں سے ایک دھماکہ ہوا، ہم جائیں گے۔ یہ ایک گرج تھی، یہ ایک شور تھا۔ حجاج ان دستوں کو ایسی ہی جذباتی اور پرجوش طریقے سے خطاب کرتا رہتا تھا۔ اس کا اثر ایسا ہوتا کہ دن بھر کے جنگی مشقوں کے تھکے ہوئے مسافروں اور سپاہیوں کے چہروں پر تازگی آ جایا کرتی تھی۔